سورہ یوسف مکی صورت ہے، عام الحزن میں نازل ہوئی۔ سورہ یوسف پورے قرآن میں اپنے انداز کی ایک بالکل منفرد صورت ہے، بہت ہی یونیک صورت ہے۔ اس کی ہلکی سی مشابہت صرف سورہ طٰہٰ کے ساتھ ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی سورہ یوسف کی طرح صرف ایک رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں معنی کے اعتبار سے سملیرٹی یا کنیکشن یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ اس صورت کے مرکزی مضامین یعنی مین ٹاپکس تقریباً وہی ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں اور انہی آزمائشوں سے گزر کر وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی قصہ سنائیں، تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یعنی یہ بھی ایک پس منظر صورت کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی پیاری صورت جسے قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اسے احسن اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ سب اس بات کو محسوس کریں گے کہ اس صورت میں ہمارا انٹرسٹ ہر وقت برقرار رہے گا۔ آپ کو انتظار رہے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ واقعہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ سننے والے کا شوق برقرار رہتا ہے۔ تو بہت سے اسباق ہیں اس واقعے میں۔ اس واقعے میں حسد اور دشمنی کا انجام بتایا گیا ہے، پھر اسی طرح سے اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے وہ بتایا گیا ہے، ہمارا نفس کس طرح سے ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے یہ بتایا گیا ہے، پھر یہ کہ سرکشی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بتایا گیا، اور بھی بہت سارے اسباق ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو وقتاً فوقتاً لیتے رہیں گے۔ پھر یہ کہ سب سے اہم وجہ اس کو احسن القصص کہنے کی وہ یہ کہ یہ وحی الہی پر مبنی ہے، سچا واقعہ ہے۔ بہت سی کہانیاں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، اس واقعے کا سورس وحی الہی ہے، اس لیے قرآن نے اسے احسن القصص سے تعبیر کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب علیہ السلام، بن اسحاق علیہ السلام، بن ابراہیم علیہ السلام۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھ رہے، یعنی سوال کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے، اپنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیوسف نبی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پر پوتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ آنرڈ پرسنالٹی یوسف علیہ السلام ہے، سب سے زیادہ عزت والے، اتنا بہترین نسب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1900 سال پہلے تھا، اور آج ہم سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان
600 سال کا وقفہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال اور 600 سال کو اگر ہم دیکھیں تو 2000 سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہوا. اور پھر اس کے بھی 1900 سال پہلے حضرت یوسف آئے تھے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1900 سال پہلے تھا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے ٹائم پیریڈ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ٹائم دیکھیں تو یہ 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ 100% قصہ ایک جگہ موجود ہے، بہترین ربط ہے، سننے والے کا شوق برقرار رہتا ہے. پھر یہ کہ وہی الہی پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، زبان کا انداز بھی عمدہ ہے، بہت سی عبرتیں اور اسباق ملتے ہیں اس واقعے میں. جو بھی نصیحتیں ہیں اور علم و حکمت کے موتی ہیں اس واقعے میں، وہ بڑے کام کے ہیں اور بڑے ہی قیمتی ہیں.